بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی آج ہم پھر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے، ثواب کی غرض سے اور ہدایت کے حصول کے لیے ہم بیٹھے ہیں قرآن مجید کے سمجھنے کی خاطر۔ تو آج کی کلاس کا آغاز ہم انشاءاللہ کرتے ہیں آیت نمبر ہم نے 58 سے آغاز کرنا ہے۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 57 تک کور کر لیا تھا۔ تو ایک پس منظر ذرا بیان کر دوں، پریویس لیسن کا ذرا ریکیپ بیان کر دوں۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور جو فرشتے تھے ان کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں، اور پھر اسی چکر کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اولاد، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ساری کمزوریاں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا، اور جب بشرا خوشخبری دی جاتی، احدہم ان میں سے کسی ایک کو بالانثیٰ لڑکی کی، ظل وہ ہو جاتا ہے وجہہ چہرہ اس کا مسودن سیاہ، وہو اور وہ کظیم سخت غمگین ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کو اتنی غیرت نہیں آتی کہ یہ لوگ اللہ کی ذات کے لیے جو ان سے ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بیٹی ہونا یہ باعث شرف سمجھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے ہی پاک ہے، بیٹیوں سے ہی پاک ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ اولاد دونوں چیزوں سے پاک ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ان سے ہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ بیٹیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ جو اپنی نظر کے اندر جن کو کمتر سمجھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص کرتے ہیں، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اگر انہی کو بیٹی کو عطا کر دی جائے، ان کو جب کوئی بیٹی عطا کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، بیٹے بھی اللہ کی رحمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں ایکول ہیں، لیکن اگر ان کو کوئی بیٹی عطا کی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، غصے سے، غم سے، دکھ سے ان کے چہرے سیاہ رہتے ہیں پورا دن، کہ یہ ہمیں کیا چیز مل گئی، ہمیں بیٹی کیوں پیدا ہوگی ہمارے یہاں یہ ذمہ داری کیوں پیدا ہوگی، ہمارا بیٹا پیدا ہونا چاہیے تھا جو ہمارے لیے قوت کا سبب بنتا۔ یعنی بیٹیوں کی پیدائش پہ لوگ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، غم ہونے کا اظہار کرتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وجہہ مسود وہو کظیم، ان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے اور وہ سخت غمگین ہوتے ہیں کہ یار ہمیں بیٹی عطا کر دی گئی ہے، اب ہم کدھر جائیں گے، معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، کیا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی یہ بتائیں گے، حالانکہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہے۔ مشرکین مکہ جو ان سے ہیں یہ بیٹیوں کو زحمت سمجھتے تھے، یہ دکھ کا سبب اور غم کا سبب سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے وہ گھر کمزور ہو گیا ہے، اور یہ اس بات کو معیوب سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں پیدا ہوئی تو ایک ذمہ داری ہے، پھر ہمیں جو ان سے ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا، ہمیں کسی کو رشتہ ڈھونڈنا پڑے گا، رشتہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہمارے لیے کمزوری ہے، تو لہٰذا ہم کمزور نہیں ہونا چاہتے، تو لہٰذا بیٹی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کرتے کیا تھا، جب کوئی عورت پیدا ہوتی، کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو یا تو اس کو مار دیتے تھے، ٹھیک ہے، یا اس کو جو ان سے ہے وہ زمین میں جا کے زندہ درگور کر دیتے تھے، زمین میں کھڑا کر کے گڑھا کھود کے کھڑا کرتے تھے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے تھے۔ ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آئے کہنے لگے اللہ کے رسول، جب میں دور جاہلیت کے اندر تھا تو میری ایک بیٹی تھی جو کہ بالکل چھوٹی سی تھی اور بولنا بھی سٹارٹ ہوئی تھی، کہتے کہ میں نے اس کو اہل علاقہ سے چھپ کے اپنے گھر کے اندر رکھ لیا، لیکن دل کے اندر دل کے اندر میرے اندر وہ غم بھی تھا اور غصہ بھی تھا اور افسوس کا معاملہ بھی تھا کہ میرے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوگی، لڑکی کیوں پیدا ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک دن اسی طریقے سے باہر نکلا، بیٹی میری کچھ چند سالوں کے لیے بولنا سٹارٹ ہوئی تھی، میں باہر نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں کہ یہ بیٹی والا آ گیا، یہ لڑکیوں والا آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے مجھے جب لوگ تانا دے رہے تو میں غصے کے اندر آیا اور میں گھر آیا، میں نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور کدال پکڑی اور کئی وغیرہ پکڑی اور میں چلا گیا جنگل میں، جا کے میں نے زمین کھودی اور کھود کے جو سے نا بیٹی کو اندر کھڑا کر دیا۔ کہتے کہ جب کھود رہا تھا تو میری بیٹی میرے چہرے کے اوپر سے پسینے کو صاف کر رہی تھی، اور اسی طریقے پسینے کو صاف کرتی رہی، میں زمین کھودتا رہا، میں نے کھود کے بیٹی کو اس کے اندر کھڑا کیا
اور میں اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوں، اور میری بیٹی مجھے آوازیں لگا کے پکاری کہ بابا کیا کر رہے ہیں، بابا مجھے کیوں مار رہے ہیں، بابا میرا قصور کیا ہے؟ کہتے کہ یہ آوازیں مجھے دے رہے تھے، یہ دے رہی تھی میری بیٹی۔ کہتے کہ میں غصے کے اندر تھا، اور میں کرتا گیا ایون کہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ کہنے لگے کہ آج جو ان سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو آج بھی میرے کانوں کے اندر میری بیٹی کی آواز گونجتی ہے کہ بابا کیا کر رہے ہیں، بابا کیوں مجھے مار رہے ہیں، بابا میرا کیا قصور ہے؟ یہ آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے، اور وہ صحابی بھی رو رہے ہیں، پاس بیٹھے صحابہ بھی رو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ دور جاہلیت کے اندر ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرما دیا۔ پھر آگے بیان فرمایا یتورا، وہ چھپتا ہے من القوم، قوم سے، من سوء، بسبب عار کے، ما جو بشرا خوشخبری دیا گیا بھی، جس کی، ایمسکو کیا وہ روکے رکھے اسے، علی ہون ساتھ ذلت کے، ام یا یدسو وہ دبا دے اسے، فی التراب مٹی میں، اللہ خبردار سا کتنا برا ہے، ما جو یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی لڑکی عطا کرتے ہیں، کوئی بیٹی عطا کرتے ہیں، تو وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے، قوم کو بتاتا نہیں ہے۔ کیا بتائے گا کہ ہمارے یہاں کون پیدا ہوا ہے، لڑکی پیدا ہی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں کے سامنے افسوس کا اظہار کریں گے لوگ۔ ایمسکہ علی ہون او یدسہ فی التراب، کیا وہ روکے رکھے اس کو ساتھ ذلت کے؟ اللہ نے فرمایا کیا وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ دو ہی چیز کرتے تھے، یا تو بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے ذلت کے ساتھ، ان کے ہاں ذلت محسوس کی جاتی ہے، افسوس محسوس کیا جاتا تھا، وہ اس چیز کا اظہار کرتے رہتے تھے اور زندہ رکھتے تھے، یا پھر یہ ہے کہ بیٹی کو جا کر زندہ درگور کر دیتے تھے۔ الا ساء ما یحکمون، کتنا برا وہ لوگ کام کرتے تھے۔ یہ دونوں فیصلے ان کے بہت غلط ہیں، دونوں فیصلے ہی بہت برے ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ زندہ چھوڑنا ذلت کے ساتھ، بار بار پہ ذلیل کرنا، تذلیل کرنا اس کی، یا اس کو زندہ جا کے درگور کر دینا، یہ دونوں کام ہی کتنے برے ہیں ان کے۔ للذین، ان کے لیے جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرت آخرت پہ، مثل مثال ہے، السوء بری، وللہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، مثل مثال ہے، الاعلیٰ سب سے اعلیٰ، وہو اور وہ، العزیز بہت زبردست، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں کے لیے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، مثال ہے بہت بری۔ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کا برا انجام ہے، اور تمام بری مثالیں انہی کے لیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ تمام قسم کا عیوب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تمام قسم کے نقائص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تمام قسم کے برائیوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تمام قسم کی خامیوں سے پاک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان تمام نیگیٹو چیزوں سے پاک ہے تو پھر کیا چیز اللہ تعالیٰ کے لیے؟ فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے بلند ترین مثالیں ہیں، سب سے بہترین مثالیں ہیں۔ اب اس سے ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی مثال نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، کس طریقے سے ہے، اس کی بصیرت کیا، اس کی سماعت کیا، اس کی جو ان سے نا باقی ساری یہ چیزیں کیا 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 اس کی خصوصیات ہیں، ان کی مثالیں کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن ایک چیز ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام بلندیاں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام خامیوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مثال سیٹ کی جا رہی ہے اس مثال کے برابر ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس مثال سے بھی پاک ہے۔ جس طریقے سے اس کائنات کو اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اس کائنات کو اور کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اب یہ مثال کہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کائنات ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا بھی سکتا ہے۔ جب اٹھا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے مثال ایک حساب سے سیٹ بھی بیٹھتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بن نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وزن میٹر ہی نہیں کرتا، یہ وزن تو ہمارے لیے میٹر کرتا ہے۔ اپنی سمجھنے کے لیے شاید آپ کو چیز سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اس مثال سے بھی بری ہے، اس مثال سے بھی بری ہے۔ فرمایا کہ وہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ، اور اگر یؤاخذ مواخذہ کرے اللہ تعالیٰ الناس لوگوں کا بظلمہم، بوجہ ان کے ظلم کے،
ما ترکا نہ وہ چھوڑے علیہا اس زمین پر من دابۃ کوئی جانور، ولیکن اور لیکن یؤخرہم وہ مہلت دے رہا ہے انہیں الی اجل مسمی فاذا جاء پھر جب آ جائے گا اجلہم ان کا مقرر وقت لا یستأخرون نہیں وہ پیچھے رہیں گے ساعت ایک گھڑی ولا اور نہ یستقدمون وہ الگ بڑھ سکیں گے وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر جتنے لوگ زندہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی مخلوقات کی ایک ایک غلطی کے اوپر سزا دینا شروع کر دے، پکڑنا شروع کر دے، تو اس زمین کے اوپر کوئی بھی جاندار زندہ نہ بچے۔ ہر جاندار بوجہ سزا مر چکا ہو، ہر جاندار سزا بھگت بھگت کے مر جائے، کوئی بھی جاندار واپسی زندہ بچے ہی نہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی رحمت کی وجہ سے یہ تمام چیزیں آباد ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی رحمت کی وجہ سے ہمارے پہ عذاب نازل نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ساری نعمتیں ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں فوراً عذاب دے دے اور پکڑ کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان کو اس کی غلطی پر نہیں پکڑتا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ مہلت دے رہے ہیں کہ شاید بندہ باز آ جائے، شاید بندہ دوبارہ گناہ نہ کرے، شاید کہ اب مڑ جائے، شاید یہ اب رک جائے ان اعمال سے، برے اعمال سے۔ اللہ تعالیٰ بار بار مہلت دے رہے ہیں، بار بار مہلت دے رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یہ زندگی کے اندر مہلت کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس گناہ کے اندر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ گناہ سے بچ جانا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر انسان توبہ نہ کرے تو یہ یاد رکھے کہ جب وہ حکم اللہ تعالیٰ کا پورا ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے مہلت کا ٹائم پیریڈ دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو پھر انسان کے اوپر پکڑ آ جائے گی۔ اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو جس وقت پہ پکڑ آنا لکھی ہے اس سے تاخیر نہیں ہو سکتی، نہ ہی جلدی ہو سکتی ہے۔ بالکل ایگزیکٹ وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سوال کر لیں گے، اس ٹائم کیا کریں گے ذرا سوچنا چاہیے ہمیں۔ وَيَجْعَلُونَ اور وہ مقرر کرتے ہیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ما جو یکرہون وہ خود ناپسند کرتے ہیں، وتصف اور بیان کرتی ہے السنتہم زبانیں ان کی، الکذب جھوٹ، ان بے شک لہم ان کے لیے الحسنی بھلائی ہے، لا جرم نہیں کوئی شک، ان یقیناً لہم ان کے لیے نار آگ ہے، وان اور بے شک وہ مفرطون آگے پہنچائے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ان چیزوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں جن چیزوں کو خود ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کا عجیب ہی عالم ہے، عجیب سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں پسند کرتے ہیں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کرتے ہیں، اسپیسیفک کرتے ہیں جن چیزوں کو خود پسند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ یہ لوگ خود اولاد کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد منسوب کرتے۔ خود ان کی جو ملکیت ہے، ان سے کہا جائے کہ آپ کے جو 5 مربع زمین ہے، یہ 5 مربع میں سے 2.5 مربع کا مالک فلاں بندہ ہے، 2.5 مربع کا مالک آپ ہیں، نہیں پسند کریں گے کبھی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بات کیوں پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، کہتے ہیں نہیں جی ان کے ساتھ ساتھ فلاں بندے بھی شریک ہیں، فلاں بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اجازت دی ہوئی ہے، کچھ مہلت دی ہوئی ہے، اور کچھ جو ان سے ہے وہ اتھارٹی دی ہوئی ہے۔ اور بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اتھارٹیز کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ اللہ نے کس قسم کی اتھارٹیز دی ہیں؟ کیوں دی ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ اللہ پورا قرآن کے اندر پورا قرآن ڈھاک دے کہ اللہ پورے قرآن کے اندر بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری ذات کے اندر کوئی شریک نہیں، میری ملکیت کے اندر کوئی شریک نہیں، میری مخلوق کے اندر کوئی جو ہے نا میرا ثانی نہیں ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں، میں الصمد ہوں، میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ اللہ نے ساری مثالیں اپنے لیے بیان کی۔ تو یہ لوگ جو ان سے پھر بھی اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی ذات کے شرک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بھی جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ان سے نا وہ رزق کی اتھارٹی کے اندر تھوڑی سی اہلیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے ایک چیز ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہی چیز پسند کرتے ہیں۔ اپنے بارے میں ان کے فیصلے کچھ اور ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں فیصلے کچھ اور ہیں، حالانکہ ان کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ان سے ہیں وہ مقابلے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو لے کے ہیں، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔
یہ تمام کے تمام مشرکوں کا یہی حال ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی دیکھیں، کسی بندے نے جو ان سے ہے وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے فلاں بندے کو رکھا ہوا ہے، رزق عطا کرنے کے لیے فلاں بندہ رکھا ہے، اولاد دینے کے لیے فلاں ہستی کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور بگڑی بنانے کے لیے فلاں ہستی کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ کا ویزا نہیں لگ رہا تو فلاں ہستی کے پاس جائیں، جا کے اوپر سے دستخط کروائیں تو آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ بھئی یہ کون سے عقیدے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ان تمام عقائد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام نظریات سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے جو ان سے نا وہ تمام قسم کی اچھی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ لا جرم ان لہم النار وانہم مفرطون، کوئی شک نہیں، یقیناً ان کے لیے آگ ہے اور یقیناً آگ پہنچائے جانے والے ہیں آگ میں۔ اللہ نے فرمایا اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں اب بچا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، ان کے لیے آگ کا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ان سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، لقد البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے رسولوں کو الی امم طرف کچھ امتوں طرف کچھ قوموں کے، من قبل کا آپ سے پہلے، فزینہ تو مزین کر دیا، لہم ان کے لیے شیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال کو، فہو پس وہی ولیہم دوست ہے ان کا، الیوم آج، ولہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قسم اللہ تعالیٰ کی، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا رسولوں کو کچھ قوموں کے لیے، کچھ قوموں کی آپ سے پہلے، تو مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، فہو ولیہم الیوم۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کو کسی نہ کسی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ قوم کی طرف جاتے تھے، رسول جا کے کہتے تھے کہ بھئی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی ذات میں کسی قسم کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ برابری کیا، کوئی اگزامپل کے طور پہ آنے والا بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ جب کسی کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے تو پھر وہ قوم جو سی ہے اس نبی کے ان باتوں کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر بھی شریک ٹھہراتی تھی، پھر بھی انہوں نے شرک کیا، نافرمانیاں کی، گناہ کے اعمال کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے اصل میں ان کے اعمال، ان کی برائیاں، ان کی شرک کے دلائل سارے کے سارے ان کے لیے مزین کر کے دکھائے، اچھے کر کے دکھائے کہ بھئی تم ٹھیک کر رہے ہو، تم اوکے سینہ تمہارا، تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ شیطان نے اصل میں ان کے یہ اعمال ان کو بڑے اچھے کر کے دکھائے۔ تو فرمایا کہ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمِ، تو وہی دوست ہے ان کا آج بھی، یعنی آج بھی دیکھیں تو شیطان انہی لوگوں کا دوست ہے جو لوگ کفر و شرک کے اوپر چلنے والے ہیں، جو کہ گمراہیوں کے اوپر، گناہوں کے اوپر چلنے والے ہیں۔ شیطان آج بھی انہی کے دوست ہے۔ اور میں وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، کسی قسم کی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی بلکہ عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ وما، اور نہیں، انزلنا نازل کیا ہم نے علیہ کا طرف آپ کے الکتاب کتاب کو، الا مگر لتبین، تاکہ واضح کرے، لہم ان کے لیے، الذی وہ چیز ہو، اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فیہ جس میں، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، لقوم یؤمنون ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے جو آپ کی طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کی طرف کتاب نازل کی، اس کا مقصد یہ ہے لتبین لہم الذی، تاکہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے وہ جو اختلاف فی، جس چیز میں وہ اختلاف کے اندر پڑے، یعنی جن باتوں کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے فلاں بندی، فلاں ہستی یہ کام کرنے والی، فلاں ہستی یہ کام کرنے والی ہے، فلاں عمل درست ہے ہمارے، فلاں اس طریقے سے نیکی کرنا، فلاں کے عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی نیکی ہے، اس میں برائی کوئی نہیں، لہٰذا وہ بھی نیکی ہے۔ تو جلوس نکالنا شروع کر دیں، ہم میلاد منانا شروع کر دیں، یہ ساری چیز جائز ہیں۔ تو ان کے اعمال جو ان کے لیے مزین بنا کے رکھیں، جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے جا رہے ہیں آپ سے، یعنی اہل توحید سے جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں، رسول کا مقصد ان چیزوں کو قرآن و سنت کے ذریعے واضح کرنا، یعنی معلوم ہوا جن چیزوں کے اندر انسان اختلاف کریں، ان چیزوں کو انسانیت کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترازو کے اندر رکھ کے چیک کریں، قرآن و سنت کے اکارڈنگلی چیک کریں کہ آئے یہ عمل درست بھی ہے کہ نہیں ہے، اگر درست ہے تو کرتے جائیں، نہیں درست تو بھی چھوڑ دیں۔ صرف اتنا سا طریقہ کار ہے اختلافات سے نکلنے کا۔ اور یہ کون بتائے گا، یہ طریقہ کار واضح کون کرے گا؟ یہ رسول کریں گے، اور رسول کے بعد علماء کریں گے، اہل علم کریں گے، اہل قرآن کریں گے، قرآن پڑھانے والے لوگ کریں گے، جو قرآن مجید کا صحیح علم رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں صحیح، صرف وہ لوگ یہ کام کریں گے۔
فرمایا کہ وحدن اور ہدایت ہے اس میں، ورحمت رحمت ہے لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور قرآن باعث رحمت بھی ہے۔ رحمت کس طریقے سے؟ نیکیوں کا سبب بھی ہے، انسان کے لیے بیماریوں سے بچاؤ کا سبب بھی ہے، انسان کے لیے دلی تسکین کا سبب بھی ہے، اور انسان کے لیے دنیا میں آسانیاں بڑھانے کا سبب بھی ہے۔ قرآن اور اسلام آسانیاں بانٹنے والا ہے، تنگیاں، مشکلات، تکلیفیں اور ہرڈلز اور دنیا کے اندر آزمائشیں یہ کریٹ کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا۔ قرآن تو رحمت بن کے آیا، رسول رحمت بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جی میں بیان فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو جو ان سے وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر اسی لیے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہدی و رحمہ، اس میں رحمت بھی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی قرآن آسانیاں بانٹنے والا ہے، دین آسان ہے۔ اس کو آپ اگر صحیح طریقے سے نہیں سمجھ رہے، آپ کو اگر دین میں مشکلات نظر آ رہی، اس میں قصور آپ کا ہے، دین کا کوئی قصور نہیں ہے، دین تو آسان ہے۔ اگر اس میں مشکلات آپ کو دکھائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب دین کا قصور نہیں ہے، جو دکھانے والے ہیں مشکلات وہ ان کا قصور ہے۔ آپ فرقہ واریت سے نکلیں، آپ اہل ایمان کی طرف آئیں، اہل قرآن کی طرف آئیں، جو صحیح قرآن کا نالج رکھنے والے ہیں، آپ ان کے قریب آئیں، ان سے قرآن سیکھیں، آپ کو پتہ چلے قرآن کیا چیز سکھاتا ہے ہمیں، ہدایت کا ذریعہ کس طریقے سے، رحمت کا ذریعہ کس طریقے سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے انزلہ نازل کیا من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاحیا پھر زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمان سے بارش کو برسایا، اور اس بارش کے ذریعے سے وہ مردہ زمین جس کے اوپر کسی قسم کے کوئی جاندار، کوئی پھل پھول پودے سبزیاں پھل اس طرح کوئی چیز نہیں اگتی تھی، وہ پانی کے برسنے سے وہ زمین جو مردہ ایک حالت کے اندر تھی، بنجر زمین تھی، وہ سرسبز و ہریالی کے اندر تبدیل ہوگی، اور اس زمین کے اوپر مختلف کیڑے مکوڑے جاندار پیدا ہونے شروع ہوئے، انسان پیدا ہونے شروع ہوئے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے مردہ زمین کو زندگی دی صرف پانی کے ذریعے سے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون بے شک اس پوری سٹوری کے اندر، اس پورے ایک سنیریو کے اندر ان لوگوں کے لیے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانی ہے کہ کس طریقے سے زمین زندہ ہوتی ہے، کس طریقے سے بگ بینگ تھیوری کے بعد یہ سارے معاملات ہوئے، زمین کے اوپر مخلوقات کس طریقے سے آباد ہوگی۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک لکم تمہارے لیے فی الانعام، یہ مویشی، جب مویشیوں میں یعنی جانوروں میں، لعبرۃ البتہ عبرت ہے، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما اس میں سے جو فی بطونی ان کے پیٹوں میں ہے، من بین درمیان، فرثن گوبر، ودم اور خون کے، لبن دودھ، خالصا خالص، سائغن خوشگوار، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ زمین کے اوپر مخلوقات اور پودوں وغیرہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے جانوروں کے اندر، جو مویشی جانور ہیں جن کو تم پالتے ہو، گھروں کے اندر رکھتے ہو، ان کے اندر بھی بہت سی نشانیاں رکھی۔ مثال کے طور پہ ایک نشانی یہ کہ اللہ نے بیان کیا کہ گوبر اور خون، ان کی نالیاں ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہیں، اور جسم کے اندر جو چیز کھائیں گے وہ جائے گی، وہ جا کے خون بنائے گی، گوبر بنائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہم نے نالی ہے جو کہ دودھ کی نالی ہے، اس میں دودھ نکلتا ہے۔ گوبر کا رنگ، اس کی گندگی، اس کی بدبو، اس کا ذائقہ، وہ سب گند ہے۔ خون، اس کا رنگ، اس کی بدبو، اس کی مہک، اس کے نقصانات، یہ سب ایک جگہ، اور انہی چیزوں کی موجودگی کے اندر اللہ تعالیٰ ایک دودھ کی نالی بھی لے کے آتا ہے، انہی چیزوں میں سے دودھ کو بھی نکالتا ہے۔ وہ دودھ جس کی خوشبو بڑی اچھی ہے، وہ دودھ جس کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، سائغ للشاربین، وہ خوشگوار ہے، یعنی پینے والوں کو بہت اچھی لگتی ہے وہ چیز۔ دودھ ایسی چیز ہے، دودھ وہ جس کے اندر نیوٹریشنل ویلیو بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے۔ دودھ وہ ایک جو کہ پراپر قسم کی ڈائٹ ہے بچے کے لیے۔ اگر اس کو دودھ کے اوپر رکھیں، اس طرح نیو بورن بیبی ہوتا ہے، اس کو دودھ پہ رکھیں تو پراپر ڈائٹ ہے اس کے لیے، وہ اسی طریقے سے پلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بھی تمہارے لیے سوچنے سمجھنے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ جس طریقے سے اللہ دودھ، خون اور گوبر کی نالیوں میں سے ایک نالی نکال رہا ہے جو کہ دودھ کی نالی ہے، یعنی کہ گند کے اندر سے اللہ تعالیٰ ہدایت کو نکال رہا ہے، گمراہیوں کے اندر سے اللہ سے ہدایت کو واضح کر کے تمہارے لیے سامنے لے کے آ رہا ہے۔ اسی کو ذرا سوچو سمجھو کہ دنیا کے اندر بھی یہ گندگی ساری موجود ہے، دنیا کے اندر بھی یہ برائیاں موجود ہیں، گمراہیاں موجود ہیں، اندھیرے موجود ہیں، ان میں سے ایک راستہ جو انسان ہدایت کا جا رہا ہے، صرف اس کو تلاش کر کے اس پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ اور پھلوں میں سے، النَّخِیلِ کھجور، وَالْأَعْنَابِ اور انگور، تَتَّخِذُونَ تم بنا لیتے ہو، مِنْہُ اس سے، سَقَرًا نشہ آور چیز، وَرِزْقًا اور رزق، حَسَنًا اچھا،
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اور پھلوں میں بھی، اب جانوروں کا تذکرہ بھی کر دیا، کھیتیوں کا تذکرہ بھی کر دیا، اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پھلوں میں بھی، جو انگور ہو گئے یا کھجور ہو گئے، یہ جو پھل ہیں ان کے اندر بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے کھجور کو مذکر کے طور پہ بیان کیا، واحد کے طور پہ بیان کیا، اور جو اعناب یعنی انگور جو سے ہیں اس کو جمع کے طور پہ بیان کیا۔ انگور کو جمع کے طور پہ اس لیے بیان کیا کیونکہ انگوروں میں کئی قسمیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ قسمیں ہوتی ہیں انگوروں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کھجور اور انگور ان دو ناموں کا تذکرہ ہی اسپیسیفک اس لیے کیا کیونکہ عربوں کے یہاں زیادہ تر مشہور ہی یہ تھے، ان کے یہاں زیادہ تر کھائے بھی یہ جاتے تھے، ان کو کھایا بھی جاتا تھا، ان کو سٹور بھی گیا تھا، ان سے مختلف چیزیں بھی بنائی جاتی تھیں، ان سے شراب بھی بنائی جاتی۔ فرمایا کہ شراب کے تمہارے لیے کچھ حد تک فائدے تو موجود ہیں لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے، تمہارے لیے زیادہ نقصان ہے کم فائدہ ہے۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور تم اسے اچھا رزق بھی بناتے ہو، یعنی اچھی چیزیں بھی کھانے کے لیے بناتے ہو، یہ نہیں کہ تم اسے صرف گندگی بناتے ہو بلکہ اچھی چیزیں بھی بناتے ہو اسے۔ تو یہ جو ساکرن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ نشہ آور چیزیں سے بناتے ہو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حرام اس لیے نہیں قرار دیا کیونکہ یہ شراب کی حرمت اور سکر کی حرمت کی یہ ایک مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کراہت دلوا رہے ہیں کہ یہ بری چیز ہے، تم اس میں اس طرح کیوں کرتے ہو، یہ ورزقاً حسنہ، اور اسے اچھی چیزیں ہی بن سکتی ہیں، تم وہ بناؤ نا، اچھی چیزوں کی طرف جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا تو مجھے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں شراب، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شہد، اور مجھے کہا گیا رسول جو پیالہ اٹھا کے پینا چاہتے ہو پی لو۔ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور میں پی گیا۔ تو جبرائیل امین کہنے لگے کہ آپ نے ان فطرت کو چنا ہے اور آپ کی قوم بھی، آپ کی امت بھی اسی فطرت کے اوپر رہے گی۔ کہہ رہے دودھ جو ہے فطرتی چیز ہے اور قدرتی چیز ہے اور اس میں زیادہ نیوٹریشنل ویلیو ہے، تو لہٰذا اس کو اپنی زندگی کے اندر، روٹین کے اندر لے کے آئیں تاکہ ڈائٹ آپ کی اچھی ہو، تاکہ صحت اچھی ہو، اور جب ہیلتھ آپ کی اچھی ہوگی تو obvious سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کراہت محسوس نہیں کریں گے، اکتاہٹ بھی محسوس نہیں کریں گے، تراویحوں میں کھڑا ہوا جائے گا، فجر اور عشاء کے اندر کھڑا ہوا جائے گا، جسم زیادہ جلدی تھکے گا نہیں۔ اچھا کھائے پیئیں تاکہ آپ کبھی مومن بن سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کمزور مومن کی بجائے کبھی مومن زیادہ پسند ہے، جو مضبوط ہے، جو طاقتور ہے، ایمانی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی اور فائنینشلی لحاظ سے بھی۔ لہٰذا اپنے آپ کو کبھی بنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے اندر ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ یہیں تک کافی ہے انشاءاللہ۔ اس پورے لیسن کے اندر میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو، پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان کیا اس میں جو صحیح بیان ہوا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر کوئی بیان کرنے میں غلطی کوتاہی ہوئی تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔